پڑے گا۔ مفتی صاحب جب جسم کے بال کاٹنے ہوتے نہیں تو کیا سارے بال کاٹنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ مجھ سے سارے بال نہیں بھائی، جب کون سے غیر ضروری بال تو کاٹنے چاہیے، بلیڈ سے صاف کریں یا ویسے بغلوں کے بال نوچنا سنت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں ہماری، پہلی دفعہ میں چیخیں نکلتی ہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، تو سنت یہی ہے کہ اس کو نوچ کے صاف کیا جائے، اس سے صفائی بھی زیادہ ہوتی ہے، بال دوبارہ جلدی اگتے بھی نہیں ہیں اور کچھ وقت کے بعد ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی سنت ہے، نتف الابط، اور صحابہ میں تابعین میں عربوں میں یہی رواج ہے۔ تو بہرحال نہ ہونے سے بہتر ہے کہ چلو جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طرح سے صاف کر لیں۔ اب یہ آپ کا سوال مجھے سمجھ میں آیا نہیں ہے۔ مفتی صاحب آج میرا اسلامیات کا امتحان ہوا تھا جس میں 2 احادیث میں سے ایک کا ترجمہ و تشریح لکھنی تھی، وہ ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ما عالم، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تعالی ما عالم من اقتصد، میں نے پہلی کری جس کا میں نے لکھا جو اس مسلمان کا ایمان پختہ ہے۔ ابے تو پورے اسلامیات کے پیپر لے کے آ گیا یہاں پہ اپنے بھائی کے لیے، وہ بھی اپنے بھائی، میں نے جواب صحیح لکھا ہے یا 4 نمبر گوا دیے۔ پہلی حدیث جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور جو حدیث میں دوسرا ما علی من اقتصد، جو اعتدال سے چلتا ہے وہ کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا، یعنی بیلنس لے کے جتنی آمدن ہے اس کے اندر اندر خرچہ کرو آپ، تو کبھی آپ پہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ فقر و فاقہ انہی پہ آتا ہے جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا بیٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یار، اردو کی واٹ لگائی ہوئی ہے لوگوں نے یار، اتنی اردو کی رائٹنگ کی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، کچھ رائٹنگ سیکھ لو یار اردو کی یار۔ کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے پورا بندہ لیٹا ہوا لٹایا ہوا ہے، لیٹنے ایسے لکھا ہوا ہے، یعنی آپ بیڈ پر لیٹ گئے تو نہیں، لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، فائرنگ سے وضو ٹوٹتا ہے، ڈرون حملوں سے وضو ٹوٹتا ہے، گرنیڈ سے وضو ٹوٹتا ہے، ایٹمی دھماکوں سے وضو ٹوٹتا ہے، خالی لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مفتی صاحب میرا دوست ہے، اس کے ساتھ بہت پریشانی آتی رہتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں نماز پڑھا کرو، شاید اللہ ان پریشانیوں کو تم سے دور کر دے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، شاید جو سال میں ایک بار نماز پڑھتا ہوں اس کی نماز قبول ہو رہی ہے اور تمہاری نہیں، اس کو سمجھاؤ، تو میرا بھی ایمان میں شک پیدا کر رہا ہے۔ تو نہیں سمجھائیں آپ اس کو، سمجھانے اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں اس کو، نماز پڑھو، اللہ قبول کر رہا ہے انشاءاللہ، اللہ سے رحمت سے امید لگاؤ، اللہ کیوں ضائع کرے گا؟ قرآن کے الفاظ دیکھو کتنے زبردست ہیں، اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی مان کے چلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو شوق تھوڑی ہے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے کا۔ اللہ نے کہا یہ 5 نمازیں پڑھ لو، وضو کرو، وضو کر کے پڑھ لو، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہے؟ کمبیٹ سپورٹ جیسے اولمپک میں ریسلنگ یا پھر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کی کمائی حلال ہے یا نہیں؟ کمائی، یہ سوال لکھ کے بھیج دیں، ریسلنگ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میں تو سنا ڈرامے بازی ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے اب تو مجھے یہاں لگا، شاباش مکہ لگا، میں ادھر گھوم کے جاؤں گا، گروں گا، ایسے لگے گا کہ میں مر رہا ہوں لیکن مروں گا نہیں، اس کے بعد جب میں اٹھوں گا تو ایک لات میں تجھے زور سے ماروں گا، اس کی پہلے پریکٹس بھی کی ہوئی ہوتی ہے، اتنی زور سے ماروں گا کہ تو نے وہاں جا کے زور سے گرنا ہے اور ایسا لگے تو مر گیا لیکن مرنا نہیں۔ اس طرح میں نے سنا ہے، نورا کشتی ہوتی ہے، واللہ عالم۔ یہ سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے، ریسلنگ کی مجھے پوری چیزیں معلوم نہیں ہے، یہ جو بھی ہے وہ سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں نا تو تحقیق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ برکت فرمائے کو ہمارے سروں پر تاؤدیر سلامت رکھے۔ پوچھنا تھا کہ ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ لینا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے، سودی بینک کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی کوئی طریقہ کار چینج نہ ہو گیا ان لوگوں کا، یہ مسئلہ بھی دوبارہ میں بتاؤں گا، ان کے بینکوں کے نا سیٹ اپ بہت جلدی جلدی چینج ہو رہے ہوتے ہیں ان کے طریقہ کار۔ مودی صاحب کے بھائی نے اپنا بیٹا دوسرے بھائی کو دیا ہوا ہے بچپن میں ہی، اور وہ جو اپنا بیٹا نہیں ہے ان کا نام ان کام اچھی کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ تربیت بھی پھر والے ہونے کے بعد اس بچے کو پتہ چلے کہ وہ ماں باپ کا اپنا بیٹا نہیں لیکن وہ پھر بھی انہی کے ساتھ رہے تو وراثت میں کس کے ساتھ شریک ہوگا؟ وہ باپ جنہوں نے چنا تھا یا جنہوں نے جنا تھا یا جنہوں نے تربیت کی، نیز وہ اپنی ماں جو اس کی چچی ہے ماں کہہ کے دعا کر سکتا ہے؟ دیکھو جنہوں نے اس بچے کی تربیت کی ان کا بہت بڑا احسان ہے، احسان ماننا چاہیے، لیکن بچہ اپنے باپ ہی کا ہوتا ہے اسلام میں، چاہے تربیت باپ نے نہ بھی کی ہو، اسلام پھر بھی اوریجنل باپ کو رائٹ زیادہ دیتا ہے۔ ہم اصل میں غیر مسلموں سے بہت ساری چیزیں لے رہے ہیں، اسلام کو ہم نے پسے پوش ڈال دیا۔ اسلام بلڈ ریلیشن کو ترجیح دیتا ہے، باقی تمام ریلیشن پہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ بلڈ ریلیشن۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں جو رشتے ہیں نا خونی رشتے وہ اللہ کی نظر میں سب سے پہلے ہیں، تو باپ کا رشتہ چچا سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس بچے کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ولدیت میں باپ ہی کا نام ڈلے گا ساری زندگی چاہے کوئی بھی پالے۔ اور ماں باپ نے بڑا ظلم کیا کہ بچے کو بچپن میں بتایا نہیں کہ تمہارا اوریجنل باپ کون ہے، بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے، بچہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس سے۔ بچپن سے بتا دو بھائی تمہارے باپ یہ ہیں، پلتے تم یہاں پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ابا وہ ہیں لیکن تمہیں پال کون رہا ہے؟ تمہارے ابا کی پرمیشن سے یہ پال رہے ہیں تو کیا جا رہے ہیں اس میں؟ لیکن وراثت بھی باپ سے ملے گی، اس کی وراثت بھی باپ کو ملے گی، اور باپ اور چچا کے آرڈر میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کی مانی جائے گی؟ باپ کی مانی جائے گی، جو خونی رشتہ ہے۔ اسلام بہت زیادہ خونی رشتوں کو اہمیت دیتا ہے۔
مفتی صاحب میں ڈیفینس سے آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. تو میں نے آپ کا ایک کلپ سنا جس میں آپ نے فرمایا کہ جو امام کی مشرکانہ خیالات ہوں، جیسے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتا ہے اور ان سے مدد طلب کرتا ہے، اس طرح کی بات آپ نے کی تھی. تو یہ تو تقریباً تمام ہی جو بریلوی مسلک کی مسجدیں ہیں تو یہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بریلوی مسلک کی مسجدوں میں نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہم. نہیں، بریلویوں میں تمام لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ان میں کچھ معتدل بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر چیز کا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. تو یہ تمام بریلویوں کا عقیدہ ہے نہیں. تو ہمیں کیسے پتا؟ جب آپ کو نہیں پتا چل رہا تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ نے تحقیق کرنی ہے نا. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کو پتہ چل رہا ہے. لوگ آگے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایک رشتہ آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ لڑکی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں تجھے پتہ نہیں چلا تو مجھے کہاں سے پتہ چلے گا؟ میں تو جانتا ہی نہیں اس کو. یہ جو بچے کا مسئلہ آپ نے بتایا، اس کا وہ کلپ بنے گا؟ کیڑا بچہ؟ یہ جو لے پالک بچے کا مسئلہ آپ نے بتایا. کلپ بنا دیں گے بھائی، کلپ بنا دو یار بچے کا تفصیل. پچھلے ہفتے میں نے زیادہ ڈیٹیل سے بنایا، اس کا کلپ بنا دو، وہ نیٹ پہ چل جائے گا انشاءاللہ. وہ ہمارا انڈیا میں جو چینل بند ہوا تو ابھی انڈیا کے لیے کون سا چینل کھولا ہے؟ اچھا، ہمارا انڈیا نے چینل ہی اڑا دیا ہے. مفتی صاحب زیادہ تر تو ہمارے لوگ بات سنتے تھے. چلو ملک کے لیے اتنی قربانی تو بنتی ہے یار. مفتی صاحب انڈیا سے جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ان کی عورتیں باندی کہلائیں گی یا پھر ان سے 4 شادیاں کر لیں؟ اور باندی کون کہلاتی ہے، کن کے لیے ہوتی ہے؟ انڈیا کی جنگ میں انشاءاللہ فتح ہمیں حاصل ہوگی، لیکن ان کی عورتیں باندی نہیں کہلائیں گی. باندی پہلے زمانے میں ہوتی تھی جنگ میں جو عورتیں قبضے میں آتی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں ایگریمنٹ تھا. اب پوری دنیا میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ کوئی کسی کی عورت کو باندی نہیں بنا سکتا، نہ غلام بنا سکتا ہے نہ باندی. تو اسلام نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا اب نہیں ہو سکتا. السلام علیکم مصطفیٰ. چڈی پہن کے کنواں کھود رہا ہے، گناہ مل رہا ہے، لیکن اس کی آمدن حرام نہیں ہوگی. آمدن جب حرام ہوگی جو چڈی کے اشتہار میں آئے، چڈی پہن کے بتایا گیا چڈی پہن کے میں ایسا لگتا ہوں اور کمپنی اس کو پیسہ دے رہی ہو، یہ آمدن حرام ہوگی اس کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات چڈی بنیان. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں بندرگاہ کہاں سے آ گئی؟ اچھا میمز ہیں. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں میزائل حملہ کر کے ہمارا لاہور پورٹ تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ کراچی میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیر دی ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ کئی دفعہ مر گئے ہیں. صرف چند گھر بچے ہیں جہاں سے بیٹھ کر لوگ پوسٹیں کر رہے ہیں. انڈیا کا چینل یار اتنا جھوٹ بول رہا ہے نا. مزید ہمارے 2 F-16 گرا کر ہمارے پائلٹ چاہت فتح علی خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ ان سب کے بعد فائنلی ہماری آرمی چیف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. صورتحال میں قوم کیا کرے یار؟ دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہت لمبی لمبی پھینکی جاتی ہیں. آج صبح کسی نے ویڈیو بھیجی کسی دوسرے کنٹری سے کہ کراچی ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا انڈین نے اور یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی اب تو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے بیٹھے ہوئے. تھوڑے بہت تو ہوتا ہی ہے، وہ تو جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہی ہے. تو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. ابھی مودی اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، خود ہی اپنے ملک میں مزید دھماکے کرا رہا ہے. وہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنے لوگ مر گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ چاہ رہا ہے کچھ ہو بھائی، کچھ ہلچل پیدا ہو، کیونکہ اس نے ابھی الیکشن آ رہے ہیں، اس کے لیے ووٹ چاہیے. اس کام تو دھیلے کا نہیں کیا اس نے انڈیا میں، صحیح ہے نا؟ تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے. تو ہمارے ISPR کا بیان آیا بھائی اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا نا تو ہم بتاتے ہم نے کیا ہے، اور انڈیا اس کو چھپاتا. ہم نے نہیں کیا اس لیے انڈیا اس کو کیا کر رہا ہے؟ اچھال رہا ہے. جب بھی کوئی فوج حملہ کرتی ہو تو چاہتی ہے کہ دنیا کو نظر آئے ہم نے یہ کر دیا. جیسے 5 طیارے گرائے، میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ 7 طیاروں کی ہے، لیکن آفیشلی جو اعلان ہوا ہے وہ 5 طیاروں کا ہوا ہے، تو چلو 5 ہی مان لیتے ہیں اس کو. تو 5 طیارے گرائے تو انہوں نے بتایا نا ہم نے گرائے ہیں. تو پاکستان جو کام کرے گا وہ بتا دے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود ہی شور شرابہ ادھر ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا، ایسے چل رہا ہے. کچھ ہو، لیکن ہم بہت ڈھیٹ لوگ ہیں، ہمیں نہیں ہو رہا کچھ، ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. اچھا انڈیا میں نا ووٹ ملتا ہے پاکستان دشمنی کی بیس پہ. مجھے ووٹ دو میں پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یوں. پاکستان میں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا. اگر کوئی یہاں سیاسی لیڈر کھڑا ہو اور بولے میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، الیکشن میں جیتے گا ہی نہیں. وہ ہمارے لوگ بولیں گے کیوں کر دے گا بھائی، ان کو رہنے دو، آرام سے چیتے دو یار. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو عسکری لحاظ سے اسٹیبل ہوتے ہیں نا وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے، وہ بلا وجہ کی بھڑکیاں نہیں مار رہے ہوتے، بلا وجہ کی دھمکیاں نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو ہمارے ہاں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا کہ میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں واٹ لگا دوں گا. کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سیاستدان نے کہا کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اگر کوئی سیاستدان یہ نعرہ لگائے تو ووٹ ملیں گے ہی نہیں اس کو، اس لیے لگاتے ہیں. انڈیا میں ووٹ اس بیس پہ، جو شدت پسند ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی طرف سے ووٹ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ میں پاکستان کی واٹ. بھائی پاکستان کا رقبہ تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے، آبادی تمہارے لحاظ سے بہت کم ہے، فوج کی تعداد تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے، پھر بھی تم میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. اس کا مطلب گھبرا تم رہے ہو اور ہمیں یہ شو کر رہے ہو کہ ہم گھبرا رہے ہیں. ہم نہیں گھبرا رہے. ہمارے یہاں میمز پہ میمز بنی چلی جا رہی ہیں، بنی چلی جا رہی ہیں میمز پہ میمز. کل ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار، یہ کوئی جنگ ہے؟ ادھر سے ایک ڈرون آ گیا، یوں آ گیا، ایک جنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مودی سے بات کرتا ہوں، کوئی بڑا میزائل بھیجے یار، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو، اچھا ہے نا نہیں ہو رہی، اچھا ہے نہیں ہو رہی. تو ان کو اس پہ پاکستانیوں کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہی، یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے، ادھر سے ڈرون آ گیا ادھر سے میزائل آ گیا، کیا مذاق لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا خوش کو یار، اچھا نا. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا ان کے اوپر، ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا میں
مودی سے رابطہ کرتا ہوں, بھائی ہماری قوم کہہ رہی ہے کیا اور مذاق لگایا ہوا ہے, السلام شکر علیکم. کرو کوئی میزائل خدا نخواستہ گر گیا تو پھر بولے گا یہ کیا ہو گیا. السلام علیکم. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. جی السلام علیکم مفتی صاحب, مجھ سے میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے, 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جیسا کہ ایک ہے کہ نماز جو اگر کسی کے بندے کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, مثال کے طور پہ فجر کی کہتے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے, فجر کی نماز پڑھنے کا دل چاہے گا اللہ راضی ہوگا تو, اور اللہ راضی ہوگا تو اسی طرح ظہر کا, عصر کا, مغرب کا اور عشاء کا, اور اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو بندے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوگا نماز پڑھنے کا. دوسرا سوال یہ ہے میرا, اگر کوئی بندہ جمعہ نہیں پڑھ رہا, یعنی کہ نماز تو ویسے بھی نہیں پڑھ رہا, جمعے کی نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہا وہ, اور کہتے ہیں کہ 4 جمعے اگر نہیں کرو تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے, تو ان کے بارے میں 3 جمعے اگر کوئی نہیں پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کافر ہو جاتا ہے, یعنی اس کے دل پہ بہت سیاہ مہر لگ جاتی ہے. کافر تو پھر بھی نہیں ہوتا, کسی عمل سے کافر نہیں ہوتا انسان, لیکن اور دیکھا ہے ہم نے جن لوگوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کیا پھر وہ مرتد ہو کے مرے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں اسلام کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو جمعہ تو ہر برے سے برا انسان بھی پڑھ ہی لیتا ہے, تو یہ ایسی سخت مہر لگ جاتی ہے دل کے اوپر. اور یہ جو پہلی بات آپ نے کی کہ اللہ راضی ہوگا تو نماز میں دل لگے گا, یہ بات ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہے, نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا چاہے دل لگے یا نہ لگے, بلکہ دل نہ لگ رہا ہو پھر نماز پڑھو گے تو ڈبل راضی ہوگا, کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. تو جس نیکی میں بھی مشکل زیادہ اس میں اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. اچھا ایک سوال میں نے آپ کو بولا تھا, ایک اور میرا سوال ہے کہ جب میں تقریباً 12-13 سال کا تھا اس وقت ایسا ہوا تھا, اہل تشیع کچھ لڑکے تھے جو کہ اس وقت گالیاں پک رہے تھے خلفاء راشدین کو, تو نعوذ باللہ انہوں نے مغالطات پکیں اور گالیاں پکیں. تو پھر میں نے اپنے جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو میں نے ان کو امام کو جا کے بتایا, تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ قتل واجب القتل کہلاتا ہے. تو اس وقت کیونکہ میں چھوٹا تھا 12-13 سال کا تھا, تو کیا ایسا حقیقت میں ایسا ہے؟ دیکھیں خود سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اس سے ملک میں قتل و غارت پھیلتا ہے. قانون ہے کیس کرو آپ, اور کوئی بھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے آپ اس کو بولو میرے سامنے یہ کام نہیں کرنا آپ نے, بھائی انڈور جو مرضی کرتے رہو, آپ خدا کو جواب دو گے. ہمارے سامنے یہ کام کیا تو پھر اس کا رسپانس بہت خطرناک ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو دنیا میں یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کا بھی مذاق مت اڑاؤ, کسی کے سامنے اس کے بتوں کو برا مت کروا لے کہ جو جھوٹے خدا ہیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو نہ برا کہنا شروع کر دیں. تو اتنی سخت احتیاط کا حکم دیا ہے, تو آپ ان سے بولیں یہ تو ہماری مقدس ہستی ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ہماری کسی مقدس ہستی کو ہمارے سامنے تم نے برا بلا کہا تو اس کا پھر جو ہماری طرف سے رسپانس ہوگا اس میں کوئی خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے چند دوست ہیں, ہاں, اور جو ہے ان کو میں کچھ ان میں حافظ بھی ہیں, تو میں ان کو داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں کہ تم داڑھی رکھا کرو, تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں جو ہے نا یہ 5 سینٹی میٹر کی داڑھی رکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوگا, جبکہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ یہ داڑھی رکھنا جو ہے داڑھی بڑھاؤ اور دائیں بائیں اور نیچے سے ایک مٹھی ہونا چاہیے, اور جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تب کہیں جا کے اس کو تراشا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں اتنا ضروری نہیں, ہم جو 5 سینٹی میٹر والی بھی رکھتے ہیں تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں ثواب ملتا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ جیسے ان میں کچھ حافظ بھی ہیں تو وہ تراویح وغیرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان کے پیچھے تراویح یا نماز پڑھنا, کیونکہ داڑھی تو رکھتے نہیں ہے, تو کیا جائز ہے یا پڑھنی چاہیے, کیا ہے؟ دیکھو داڑھی جس کی نہ ہو اس کو اپنی مرضی سے امام بنانا ٹھیک عمل نہیں ہے, بن جائے تو مجبوری میں نماز پڑھی جائے اس کے پیچھے, لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, اس سے کٹانا جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی نے داڑھی رکھنے کا نہیں اعفوا اللحیٰ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے, داڑھی بڑھانے کا. اب اہل حدیث حضرات اس پہ عمل کرتے ہیں, کہتے ہیں بڑھاؤ بالکل بھی نہ کاٹو, تو وہ بھی ایک حدیث سے بہرحال ثابت شدہ حقیقت ہے, اس کو حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی ہیں, لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھ سے زیادہ کاٹا کرتے تھے اور کسی صحابی نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا. تو بڑھانے کا حکم ہے, رکھنے کا نہیں ہے. تو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں, اس سے گناہ سے نہیں بچ سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بالکل کاٹنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی رکھ لی جائے, لیکن اس سے حدیث پر پورا عمل ہوتا نہیں ہے, کیونکہ داڑھی رکھنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے عورت سے مشابہت ختم کی جائے, تو وہ چھوٹی داڑھی میں کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے نا اس پر عمل, لیکن بہرحال اس سے گناہ سے بچے گا نہیں, بچے گا جب حدیث پر پورا عمل کرے گا, بڑھائے گا, کم از کم چاروں طرف سے ایک مشت جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. اچھا بھائی, یہ کسی نے سوال پوچھا, آپ کے موجودہ شیخ کے بیانات بڑے زبردست دلچسپ آ رہے ہیں, جس میں انہوں نے غزوہ ہند پر بھی بیان دیا ہے, اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تھا غزوہ ہند پہلے ہو چکی ہے. اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ جو غزوہ ہند سے متعلق بشارتیں ہیں وہ پہلی جنگ جو ہوئی تھی محمد بن قاسم وغیرہ کے دور میں یا اس کے بعد والی بھی ہیں, دونوں رائے ہیں علماء کی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو غزوہ ہند سمجھیں یا نہ سمجھیں, اتنی بات تو ہے کہ ایک غیر مسلم اسٹیٹ ایک مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر رہی ہے, تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ریاست پر حملہ ہوگا تو سب پر اپنی استطاعت کے بقدر جہاد لازم ہوگا, اس میں تو کسی کی دو رائے. اب اس کو غزوہ ہند کہیں یا نہ کہیں, غزوہ جاپان کہہ لو آپ اس کو, ٹھیک ہے نا, غزوہ کچھ بھی کہہ لو, غزوہ ملیشیا کہہ لو آپ, تو اب بجائے اس بحث میں پڑھنے کے یہ ہے یا نہیں ہے, بھائی ایک حقیقت ہے جب بھی اسلامی مملکت پہ حملہ ہوگا تو جہاد سب پہ اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوگا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام مستفتی صاحب. مفتی صاحب میں اپنے بچے کو حفظ کروا رہا تھا, تو میری والدہ کو جی میری والدہ کو بہت خوشی ہوتی تھی اور وہ پڑھ کے سناتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتی تھی. ماشاء اللہ. اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت. تو میرا بچہ اگر ان کی قبر پہ جا کے پڑھتا ہے تو کیا ان کو اس چیز کا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں اسپیشلی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا ٹھیک نہیں ہے, انہی چیزوں سے بدعت
کا وہ آغاز ہوتا ہے. تو بچے ہاں اگر آپ وہ بچہ دادی کی قبر پہ چلا جائے ویسے ہی دعا کرنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے, اور وہاں قرآن کی تلاوت بھی کر لے تو کوئی حرج, آہستہ آواز سے. لیکن اسپیشلی قبر پہ جا کے تلاوت کرنا کوئی فضیلت کا عمل نہیں. تو ان کی تو ان کو بچے کو چاہیے گھر بیٹھ کے تلاوت کرے, اور انشاءاللہ اس کا ثواب آٹومیٹیکلی دادی کو ملے گا, کیونکہ انہی کی ترغیب پر, انہی کی خوشی پر اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے, اور ان کے لیے دعا مانگے. قبر پہ جا کے تلاوت, یعنی تلاوت کی نیت سے قبر پہ مت جائے کہ میں تلاوت کروں گا. تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس کو چھوڑو. اچھا ایک سوال ابھی آپ نے غزوہ کا کہا تھا, تو غزوہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے تھے. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت کی تھی. تو ابھی ہم غزوہ ہند کہتے ہیں یا آپ غزوہ ملیشیا یا جو کہہ رہے تھے, تو اس سے کیا مطلب واقع کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں نبی کے دور میں جب جنگ ہوئی ہے نا, تو اس جنگ کے میں غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جو جس میں نبی شریک ہو. لیکن یہ قیامت تک کا اصول نہیں ہے. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو بھی جہاد ہوگا اس کو غزوہ کہا جائے گا. ہاں محدثین کی عادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں غزوہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک ہوئے, اور سریہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک نہیں ہوئے, جس کی جمع سرایہ آتی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک بندے نے سسرال والوں کو ادھار پیسے دیے. آگے مجھ سے سنا ہی نہیں آ رہا. یعنی ایک بندے نے سسرال کو ادھار پیسے دے دیے, ڈپریشن شروع ہے. پیسے نہ دینے کی صورت میں اس نے غصے میں کال کی, بات تیز ہو گئی تو اس نے غصے میں کال بند کر دی فون. تو یہ اپنے ساتھ بولنے لگا کہ اب اگر میری بیوی آپ لوگوں کے گھر آ گئی تو 10 طلاقیں ہوگی. اس کو طلاقیں تو 10 نہیں ہوتی, 3 ہوتی ہے. اور اس نے جو یہ الفاظ بولے یہ بالکل اکیلا تھا, کوئی آس پاس نہیں تھا. تو کیا یہ طلاق واقعہ ہوگی؟ طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. بہت ہی بے وقوف داماد ہے جس نے بولا کہ میری بیوی آپ کے گھر گئی تو اس کو 10 طلاق تو جائے گی, تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی, کبھی بھی نہیں جائے گا. اب یا تو یوں کر لیا جائے کہ پہلے اگر کبھی طلاق نہیں دی ہے تو بیوی کو 1 طلاق بائن دی جائے. بائن کا مطلب ہوتا ہے نکاح ٹوٹ گیا. جب 1 طلاق بائن دی جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. 3 مینسز گزرے بیوی کے, پوری عدت پوری کرے, عدت پوری کر کے نکاح بالکل لیا, ختم. پھر وہ جائے اپنے ماں باپ کے گھر, بیوی چلی جائے اپنے ماں باپ کے گھر. تو اب طلاق شرط پوری ہو گئی, لیکن طلاق اس لیے واقع نہیں ہوئی کہ نکاح بھی ختم اور عدت بھی ختم. تو یہ قسم پوری ہو جائے گی. پھر دوبارہ اس سے 2 گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کر لے. دوبارہ نکاح کرے گا تو اب دوبارہ ماں باپ کے گھر جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ وہ قسم مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اب یہ تدبیر کرنی پڑے گی, اس کے بغیر کوئی حل ہے نہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال ہے, چونکہ جنگی ماحول ہے تو اس سلسلے میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں تو ان پہ کیا لازم ہوگی کہ وہ پاک فوج کے خلاف لڑیں؟ اگر لڑ لیں تو پھر اگر وہ آمنے سامنے ہو تو ان میں کون شہید کہلائے گا؟ ظالم کا ساتھ دینا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. ہاں انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ مجبور ہیں اس وقت. ہم لوگ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم مودی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, تم انڈیا کے خلاف کھڑے. بھائی وہ جس حالات میں رہ رہے ہیں وہ صبح و شام یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. مودی حکومت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس نے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں وہاں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں, سوائے چند لوگوں کے, نارملی حالات مسلمانوں کے انڈیا میں اچھے نہیں ہیں. مسجدیں گرائی, صبح شام ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. احمد آباد کا واقعہ دیکھ لو اور بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لو, اس کے بعد کتنی مسجدیں شہید ہو گئی, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا حشر کیا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد ابھی جو تمام وقف کی املاک جن سے مدرسے اور مسجدیں چلتی تھیں وہ تمام املاک گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے رہی ہے. اس سے تو مسجد اور مدرسوں کی ایسی کی تیسی بھی گر رہا ہے. جہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں ہم سب کی شہادتوں کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرمائے. ایک دفعہ سمجھا دیا, بس اپنے حال پہ چھوڑ دیں. آپ کے روم میں آپ کے ساتھ ہے, اس کو اپنا ایکٹیویٹی میں مشغول رہنے دو, آپ اپنے کام سے کام رکھو. ایسے تو بھائی اتنے مسائل ہیں, باہر نکلو, وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, کس کس کو پکڑو گے آگے. ایک دفعہ سمجھا دیا بس, محبت سے کافی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا فرض ادا ہو گیا, اب اپنے کام سے کام رکھو. جی ہاں, موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم.